کا حصہ بننا ہوگا۔ تو میری آپ کو یہی دعوت ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں۔ اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا، یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی۔ کوئی ملک فلاح نہیں کرتا، آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا، کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا، اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی، جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی۔ آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے، پاکستان کا ساتھ دیجئے، شرافت کا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں، کوئی ماڈریٹ کرے نا، ایک مجھے کرنے دیں، انہیں کرنے دیں، انہیں ماڈریٹ کر دیں۔ ایک منٹ، آپ ماڈریٹ کریں، آپ دیکھیں، چھوڑے آپ رکھیں، باری 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 باری۔ اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، پہلے میں ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا۔ چلیں ہاں چلیں، ہاں جی جی، سنیے سنیے سنیے۔ جی دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا، جو آئین کی روح ہے، کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا۔ آئین کی روح ہماری کھڑی ہوئی ہے عدلیہ کی آزادی پہ، قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے۔ کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں، میں نے یہی کہا ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے، کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا، جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھی، گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے، اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی، آپ جانتے ہیں فارم 47، 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا۔ اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گے، تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریک رات کے، وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا، اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا، بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتے ہیں۔ ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں، ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا، آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے، وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے، اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا۔ میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، بےمانی ہے اب الیکشن کا عمل، بےمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر بڑا عمل ہوا ہے کہ رات کی شب رات کو جو خون مارا گیا ہے، کہ بے نظیر کی روح بھی خوش کر دی گئی ہے اور عمران نواز شریف کو بھی خوش کر دیا گیا ہے کہ ان کی خواہشات تھی یہ اس قسم کا بل لانا۔ آج بلاول بھٹو بہت کامیاب ہو گئے ہیں کہ میری ماں کی روح خوش ہو گئی ہے، کیا قائد اعظم کی روح نہیں تڑپ رہی ہوگی کہ ان کے جو منشور تھا، جو فلاحی ریاست کا تصور تھا، اس پر عمل آج تک نہیں ہوا؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں کل جو ہوا، نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا، نام لیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور محترمہ کا، یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی، اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسخ کیا۔ دیکھیں قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 1930 میں، جب یہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کلونیلزم کی جو ہمارے اوپر رائج تھا، جو انگریز حکمران تھا، وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا، بنیادی حقوق کا۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں 2 حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو۔ اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی، کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی،
دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا، یہ تو دو سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے، وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو LFO کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں، چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں۔ اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے، 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں، اس کے بعد 14 سال گزر گئے، جیسا میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے، یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے۔